غزوہ فتح مکہ پارٹ 4۔ وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے کہا اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے یہی سر یہ ہے جس کی ملاقات عامر بن ازبط سے ہوئی۔ تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا، لیکن مولم بن جسامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو تم سے سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مولم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ لیکن جب مولم آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرما دیا اے اللہ مولم کو نہ بخش۔ اس کے بعد مولم اپنے کپڑے کے دامن سے اپنے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کر دی تھی۔ چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں۔ خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کی عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔